الصبح بدا من طلعته اور سورہ البقرہ کے 25 رکوع مکمل ہوئے۔ آیت نمبر 210 پر آیت نمبر 210 کے بعد 90 رکوع کے بعد ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ وہ پورے طریقے پر اسلام کو اپنائیں۔ اسلام کی بعض باتوں کو اپنا کر بعض باتوں کو چھوڑنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جیسی طریقے سے اسلام میں اپنے کو اسلام میں صرف عمل کے اعتبار سے محدود رکھنا، نظریات دوسرے رکھنا یا نظریات اسلامی رکھنا لیکن عمل سے اپنے کو دور رکھنا، یہ اسلام کو پورا اپنانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں وعید سنائی تھی کہ جو لوگ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اسلام جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس دین اسلام کی وضاحت کے بعد بھی جو اس سے منہ موڑے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے ان اللہ عزیز الحکیم، کہ پھر اللہ بڑے قدرت والے ہیں اور اللہ کی حکمت ہے کہ کسی وجہ سے تاخیر کریں۔ اللہ کی حکمت یہ بات طے کرتی ہے کب کتنا اس کو سزا دی جائے، لیکن بہرحال ڈرنا چاہیے اللہ کی مخالفت سے۔ اس کا ایک نمونہ آج کی عنایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی واضح نشانیاں، دلائل، صریح احکام دیے تھے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوئی تھیں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ بنی اسرائیل نے جب ان نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نعمتیں کیسے کیسے ان سے ایک ایک کر کے چھین لی گئیں اور اس پر وبال بھی آئے، اللہ کا عذاب بھی دنیا میں آیا۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں بھی ایسے ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات ہوئے اور اللہ کے صریح احکام ان کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت صاف طریقے سے ہدایتیں دی گئیں، لیکن جب انہوں نے اس کی ناقدری کی تھی تو بنی اسرائیل کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ وہ جو اکثر دنیا پر تھے اور عزت کی زندگی گزارتے تھے، انبیاء ان میں درمیان میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں ان پر ہوتی تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں اور وہ دنیا میں بدنام ہو کر رہ گئے۔ اور قیامت کے قریب صرف اس بنا پر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قریب کچھ حالات امت مسلمہ پر آنے ہیں، اس لیے وہ یہود و نصارہ کا وقتی غلبہ نظر آئے گا، ورنہ بنی اسرائیل کہیں کے نہیں رہے تھے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا جن باتوں کا حوالہ دیا گیا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ جاؤ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، بنی اسرائیل کے بارے میں معلومات کر لو کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی تھیں، کتنی واضح نشانیاں دی تھیں۔ واضح نشانیاں سے مراد احکام و دلائل بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی، ان کی ایک جھلک پہلے پارے میں 3 پاؤں کے اندر تقریباً ان کی پوری تاریخ گویا پھیلی ہوئی ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی، اللہ کا انعام ملا، چاہیے تھا کہ قدر کرتے، اللہ کا احسان مانتے، لیکن کہنے لگ گئے کہ ہم تورات میں تو بڑے سخت احکام ہیں، نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان پر مسلط کر دیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو یہ نعمت کی ناقدری پر اللہ کی پکڑ آئی۔ انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہم سننا چاہتے ہیں تب ہم یقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام سنوا دیا، اس پر انہوں نے ناقدری کی۔ اللہ کا سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سن لیا، لیکن اس پر شبہات نکالنے لگے کہ ہم کیا جانے کون بول رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی، نعوذ باللہ۔
تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کی کڑک آئی اور اس نعمت کی ناقدری پر وبال آیا، ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر زندگی ملی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار لگی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، شکر کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے، لیکن اس کا احسان یہ مانا کہ پار ہوتے ہی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے قتل کا قانون جاری کیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری پر یہ وبال آیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تین میں من و سلوہ دیا، من و سلوہ کی قدر کرنی چاہیے اس کو، اور حکم تھا کہ اس کو جمع کر کے نہ رکھنا، یوں ہی ملتا رہے گا۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اس پر جھگڑے شروع کر دیے، اللہ نے یہ نعمت چھین لی۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے اس نعمت کی جب ناقدری کی تو کھیتی کرنے کی مصیبت میں پڑے، من و سلوہ کا جو ہے آسمانی رزق ان سے اٹھا لیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حالات آئے، نعمتوں آتی رہیں، لیکن وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسا کہ اوپر ذکر کیا تھا اسی کو یہاں دہرایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جانے کے بعد جو اس نعمت کو بدل ڈالتا ہے، نعمت کی ناقدری کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کے کوئی طور پر نہیں لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے۔ دنیا کے اندر ہلکی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہوگی تو دنیا آخرت کے عذاب میں وہ پڑتا ہے، دنیا بھی چین کی نہیں رہتی اور آخرت میں تو پھر سخت پکڑ اور سخت عذاب کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر کے نمونے دیکھ لو، بنی اسرائیل کی زندگیوں میں دیکھ لو، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ تو اے مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان بھی ایسے ہی رہے گا کہ تم دین اسلام کی ناقدری کرو گے، سنتوں کو مردہ ہوتے دیکھو گے، غیروں کے طریقے کو اپناؤ گے، یہ نعمت کو بدل ڈالنا ہے۔ نعمت اسلام اللہ دے رہے ہیں اور تم ان نعمتوں کو جن کو اللہ ختم کر چکے ہیں اور دنیا سے مٹانے کا حکم دے چکے ہیں، ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو تم جو ہے اس نعمت کے مقابلے میں ترجیح دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ آئے گی، دنیا بھی کہیں کہ نہیں رہو گے اور آخرت کی پکڑ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری یعنی خاص طور سے اللہ کے دینی احکام کو کیوں پس پشت ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے واضح احکام پر دھیان کیوں نہیں دیتا، اس کی ایک بڑا سبب ہوتا ہے، ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کو آگے کی دوسری آیت میں ذکر کیا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہوتا ہے دنیا کی زندگی ان کو بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کو اپنائیں گے، اللہ کے احکام کو اور پورا کریں گے تو اس سے ہمارے دنیا کے مفادات ٹکرا رہے ہیں، دنیا کا ہمارے اس میں نقصان ہوگا، ہم حلال حرام کی تمیز کرنے بیٹھ جائیں گے تو بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، ہم حلال و حرام کی تمیز کرنے بیٹھ جائیں گے ہماری خواہشات بھی زد پڑ جائے گی، ہم حلال و حرام کے چکر میں پڑیں گے تو بہت سے حقوق جو ہم ناجائز طریقے سے لے سکتے تھے وہ ہم کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی پر ریجھنا اور دنیا کی زندگی پر اپنے کو جو ہے دنیا کی زندگی کو فوقیت دینا، یہ بڑا سبب بنتا ہے انسان کی گمراہی کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام کو ٹھکرانے کا۔ چنانچہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں پھر وہ دین کے کام کے نہیں رہتے، بلکہ الٹا پھر ان کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، دینی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ حماقت میں مبتلا ہیں، بے وقوفی کر رہے ہیں، ان پر وہ ہنستے ہیں کہ دیکھو نقد جو ہے مصیبت مول لے رہے ہیں ادھار کے نعمت کے چکر میں کہ آخرت میں ہمیں انعام ملے گا، وہ آخرت میں جنت ملے گی اور آخرت میں ہم اچھی زندگی گزاریں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آخرت کی آخر میں دیکھی جائے گی، ہم بلا وجہ دنیا کے اندر جو اپنے اوقات کو قربان کریں اور اپنے ٹائم نکالیں اور مسجد میں جائیں اور اپنی ان چیزوں میں لگیں، ہم جو ہے بلا وجہ آخرت کی آخر میں دیکھی جائے گی، لہذا دنیا کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی سوچ ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کی یہ سوچ ہو جاتی ہے، پھر وہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ان کا تمسخر کرتے ہیں، کھلی کرتے ہیں کہ دیکھ لو یہ آخرت کے چکر میں دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آخرت کے چکر میں دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، حلال حرام کے چکر میں کتنی نعمتوں پہ جو ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ طالبان دین یہ دین کے چکر میں دنیا کو فوت کر رہے ہیں، یہ احمق ہے، نعوذ باللہ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، ایک جواب تو یہ دیا کہ آج جو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ لوگ ان سے درجے میں کہیں بلند ہوں گے، یہ جنت میں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ عارضی زندگی، چند روزہ زندگی، چند روزہ عیش
وہ ایک خواب و خیال سے زیادہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس فانی زندگی پہ ریجھنے والے اتنا روئیں گے، پچھتائیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے اور اپنے اوپر خاک ڈالیں گے، اپنے کو نوچیں گے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی تھی۔ تب پتہ چلے گا حماقت کس نے کی۔ دین پر چلنے والے وہ خوب جانتے ہیں دنیا کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت ان سے اوجھل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان سے زیادہ جانتے ہیں جتنا دنیا پہ ریجھنے والے دنیا کو جانتے ہیں۔ دنیا پہ ریجھنے والے دنیا کے بارے میں صحیح سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں اور الٹا الزام دیتے ہیں دین پہ سمجھ رکھنے والوں کا۔ دین پہ کی سمجھ رکھنے والے، دین پر عمل کرنے والے، وہ دنیا کو زیادہ اچھے ڈھنگ سے جان رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ دنیا ان کے سامنے بالکل روشن ہوتی ہے، بالکل وہ سوجھ بوجھ کر کے دنیا کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں دین پر چلنے والے کہ دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا، اور دنیا کے کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دنیا کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے، دنیا کو کتنا دنیا میں وقت دینا چاہیے، دنیا میں کتنا لگنا چاہیے، یہ دین والے ہی صحیح ڈھنگ سے سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن جو ہے یہ دنیا میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا میں اتنا گھس چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ان کو دین سے دشمنی ہو جاتی ہے اور دین کو روڑا سمجھتے ہیں، اس لیے دین کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا ہے جب پتہ چل جائے گا کہ کون احمق تھا اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا وہ صحیح دنیا کو سمجھنے والے تھے یا مذاق اڑانے والے صحیح دنیا کو سمجھنے والے تھے۔ والذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، کہ قیامت کے دن قرآن نے کہا کہ ایمان والے ان کافروں پر پھر ہنسیں گے۔ یہ ہیں اچھا ہمارا مذاق اڑانے والے، ہم پر ہنستے تھے کہ یہ دنیا پہ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ دین کے چکر میں دنیا کو برباد کیے ہوئے ہیں، یہ ہنستے تھے ہم پر۔ آج دیکھو کیا حشر ہو رہا ہے ان کا، اس دن ان کو پھر ہنسی آئے گی کہ یہ ہنسنے والے آج ہنسے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایک دھوکہ یہاں سے لگتا ہے دنیا داروں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے، عقائد سے ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں نہ رکھتا، نعمتوں سے نہ نوازتا۔ اس لیے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اسی لیے تو ہم کو زیادہ نعمتیں دیے ہوئے ہیں۔ اگر زیادہ نعمت ہم کو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہمارے اعمال و عقائد سے، تو ہم کو زیادہ نعمتیں نہیں ملنی چاہیے۔ یہ دراصل جن صحابہ پر ہنسا جاتا تھا، جن غریب صحابہ پر، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، غریب صحابہ، فقراء مہاجرین، ان پر کبھی یہودی ہنستے، کبھی منافق ٹانٹنگ کستے، اور کبھی جو ہے قریش عرب، ابو جہل وغیرہ، یہ مالدار تھے، رؤسائے قریش کہلاتے تھے۔ یہ قریش کے مالدار ترین لوگ جن کے مال نے ان کے اندر غرور پیدا کیا، اس غرور نے ان کو دین قبول نہ کرنے دیا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنا یہ فلسفہ گڑھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہوتے تو ہمیں رزق کی فراوانی کیسی ہوتی، دولت کی ریل پہ ہمیں کیوں ملتی، تم کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب تم ہی غلط راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے اصول رزق دیے جانے کے الگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رزق دنیا میں تقدیر و حساب تقدیر کے اعتبار سے ملا کرتا ہے۔ کبھی کافر کو زیادہ دیا جاتا ہے، مومن کو کم، کبھی کس الٹا، کبھی یہ حالات عدل بدل کر آیا کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو امتحان بھری ہوتی ہے، صرف مومن کو دیا جائے کافر کو نہ دیا جائے تو امتحان نہیں ہوگا، صرف کافر کو دیا جائے مومن کو بالکل نہ دیا جائے تو بھی لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کبھی افراد کے اعتبار سے، ہر فرد کے اعتبار سے رزق کے معاملے میں اللہ کا حکم معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا محبوب و مقبول ہو تو اس کو ضرور رزق کی فراوانی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رزق کی فراوانی جس کو ہو وہ اللہ کا محبوب مقبول ضرور ہو۔ تو اس لیے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ ہم رزق زیادہ دیے جا رہے ہیں لہذا جو ہے ہم اللہ کے مقبول بھی ہیں، تو ان کی جہالت و خام خیالی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غربا اور فقراء یہ جس طریقے سے دنیا میں حقیر ہیں، غریب ہیں، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آخری جو لفظ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس فقرے میں ان کے اسی جو ہے خام خیالی کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمیں رزق زیادہ مل رہا ہے لہذا ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ بے اندازے بکثرت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس میں محبوب و مقبول یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مبغوض اور مردود ہونے کی کوئی علامت و دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرعون کو دے دے، قارون کو دے دے، نمرود کو دے دے، اور دنیا کے بادشاہوں کو دے دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیندار بندوں کو نہ دے، انبیاء کو نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں رہی ہیں۔ اور اس آخری جملے کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔
بعض دفعہ دنیا میں محروم رکھتے ہیں، آخرت میں دیں گے، بعض دفعہ جو ہے آخرت میں محروم رکھیں گے، دنیا میں دیں گے، بعض دفعہ دونوں جگہ دے دیتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہوں گے جو دونوں جگہ محروم بھی ہوں گے، کافر غریب جو ہیں یہاں بھی پریشان حال، وہاں بھی پریشان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب، یہاں بغیر حساب کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ بغیر حساب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے اندازہ بکثرت دے دیتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ بغیر حساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو دیتے ہیں تو اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی حساب لینے والا نہیں، اللہ جس کو چاہیں جتنا دیں، کم دیں زیادہ دیں، یہ اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نعوذ باللہ ہو یا کوئی اللہ سے پوچھنے والا ہو کہ آپ نے فلانے کو کم کیوں دیا، کسی کو زیادہ کیوں دیا۔ یہ اللہ دیتے ہیں اور پھر بغیر حساب کے دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب اللہ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور بغیر حساب کا ایک معنی یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں بعض بندوں کو اتنا دیا جاتا ہے کہ پھر ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ گویا نیک بندوں کی شان ہوئی کہ اللہ بعض کہ جس طرح یہ فقراء مہاجرین کو کہ آج جن پہ ہنسا جا رہا تھا، اللہ نے دنیا ہی میں اتنا دیا کہ آخرت میں ان سے وہ حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور دنیا میں اتنا دیا کہ انہیں بھی حساب کا اندازہ نہیں ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ، بنو نذیر جو یہود اجاڑے گئے، فارس اور روم کی سلطنتیں جو ان کے زیر نگی آئیں، سونے کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ یہ آدمی سونا جو 1 کلو 2 کلو نہیں، ڈھیر لگ رہے ہیں، کدال سے سونا توڑا جا رہا ہے۔ یہ ان کے یہ مالک بنے ہیں صحابہ جو بالکل کچھ بھی نہیں تھے، پھٹیچر تھے، بہت غریب تھے، ان کا کوئی شمار نہیں تھا، جن پر لوگ ہنس رہے تھے دنیا میں۔ یہ جو لوگ ہنس رہے تھے انہی کے مال ان کے قبضے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو اتنا دیا اور بغیر حساب دیا کہ آخرت میں اس کا کوئی حساب بھی نہیں دیا، سب انہوں نے اللہ کے راہ میں اڑا بھی دیا، اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، دینے پر جاتے ہیں، تو جن پہ تم آج ہنس رہے ہو ہم ان کو اتنا دے دیں گے کہ تمہارے پاس تو حساب ہے اور آخرت میں تم سے حساب بھی لیا جائے گا۔ انہیں دیں گے بھی بے حساب اور حساب بھی نہیں لیں گے کہ وہ بے حساب ان کو جو ہے آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ بہرحال ان آیتوں کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ کی نعمت دین کی جو ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آئے گی، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا حال ہوا۔ اور دین کی ناقدری کی بڑی وجہ ہوتی ہے دنیا کی زندگی کی محبت اور اس کا دلکش ہونا، اس پر فریفتہ ہو جانا، اور پھر یہ دین کو اس کے راہ میں روڑا سمجھنا۔ یہ ذہنیت انتہائی خطرناک ہوتی ہے، پھر انسان دین کا نہیں رہتا اور آخرت میں محروم ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت میں تو دین والے ہی بلند درجے پہ ہوں گے۔ اور رہ گیا روزی کا معاملہ، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ماننے والوں کو نوازتے ہیں، کبھی بے ایمانوں کو نواز دیتے ہیں۔ فرمایا اصل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، بنی اسرائیل سے دریافت کرو، معلوم کر لو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ساری واضح نشانیاں ہم نے ان کو عنایت کی تھیں، کتنی ساری واضح نشانیاں ہم نے انہیں دی تھیں کہ وہ ان واضح نشانیوں کی وہ قدر کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور ہمارا جو قانون تھا وہ رنگ لایا کہ جو بھی اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس نعمت کو بدل ڈالتا ہے، اس میں کی ناقدری کرتا ہے اور اس کو نعمت کو نہ مان کر وہ نعمت کو ناشکری میں بدل دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت آتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً دنیا میں آتی رہی اور آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ اور یہ دین کو چھوڑنے کی وجہ بتائی گئی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہی مرض بنی اسرائیل کے اندر تھا، دنیا کی لالچ میں آ کر کے تورات کو بدل ڈالا، دین کو بیچ ڈالا، مسائل میں خرید فروخت شروع کر دی۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہوتا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دلکش ہو جاتی ہے، اور دنیا کی دلکشی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ہنستے ہیں ایمان والوں کو کہ یہ بے وقوف ہے، اپنے ایمان و دین کی وجہ سے دنیا سے اپنے کو محروم کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیزیں پڑھ کر بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آج جن پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ تقوی پرہیزگار والے لوگ جو دنیا کے اندر متقی بن کر رہے، فَوْقَهُمْ، ان کافروں سے بہت بلند درجے میں ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رہا روزی کا معاملہ، جس کی وجہ سے غریب صحابہ کو یہ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کے اندر جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب یعنی بے اندازے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یا اللہ جس کو چاہتے ہیں دنیا میں آخرت میں بے شمار روزی عطا فرما دیتے ہیں، یا کبھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جن کو غریب سمجھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب ان غریبوں کو جن پر کافر ہنس رہے ہیں بڑی بے حساب روزی دینے والے ہیں کہ عنقریب ان کو مالا مال کر دیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا